اقبال نے غالباً شاید اسی مقام کی ترجمانی کی ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ٹھوکر سے صحرا و دریا، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بس رائی۔ اور اگلی بات اقبال کیا کہتا ہے، وہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، وہ عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے جب دل کو لذت آشنائی مل جائے، جب اللہ کی محبت دل کو مل جائے، جب اللہ کا ڈر دل کو نصیب ہو جائے، استحضار مولا ہو جائے، مولا کا ڈر دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ اقبال کہتا ہے یہ بڑی عجیب چیز ہے، اور جب اللہ کا ڈر یا اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، انسان صرف مجمع میں نہیں پھر تنہائی میں بھی اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، پھر وہاں پر بھی گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کہیں میرا مولا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، وہ عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ لذت جب دل کو لگ گئی نا تو فرمایا کہ پھر گناہ کرنا بھی چاہو تو نہیں کر سکو گے، مولا کی محبت تمہیں کرنے ہی نہیں دے گی۔ ابھی تک ہمارے دل کو وہ اللہ کی محبت کا چسکا لگا ہی نہیں ہے، اصل میں اللہ کے تعلق کا وہ چسکا لگا ہی نہیں ہے۔ اگر صحیح معنوں میں اللہ کی محبت، اللہ کے خوف کا چسکا لگ جاتا دل کو، تعلق جڑ جاتا، گناہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہاں گناہ ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، کرنا بھی چاہو تو پھر بھی نہیں کر سکو گے، کیوں؟ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اقبال نے چلو اردو زبان میں کہا، شاید آپ کو پوری اس کی سمجھ نہیں آئی، سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پنجابی میں کہا ہے۔ چلو ادھر نہ صحیح تو ادھر سے سمجھ لو، ہم ادھر سے سمجھا دیتے ہیں، کیوں جی؟ الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من وچ لائی ہو، الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملے آ تے ہر جگہ ہر جائی ہو۔ یہ جو نفی اسبات والا پانی ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی الہ نہیں، صرف ایک وہی الہ ہے، اور کملی والے پیغمبر اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ حضرت اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، نفی اسبات دا پانی ملے آ تے ہر جگہ ہر جائی ہو، اوے اندر بوٹی اوے مشک مچایا۔ آج اگر کسی کے جیب میں پیسے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے پیسوں کا اظہار کرتا ہے، اس کے پیسے بولتے ہیں، اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو ایمان کیوں نہیں بولتا؟ اگر کسی کے دل میں اللہ کی محبت ہے پھر اللہ کی محبت کیوں نہیں بولتی؟ اللہ کا ڈر ہے تو پھر خوف خدا کیوں نہیں نظر آتا؟ حضرت اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اے اندر بوٹی اوے مشک مچایا تے جان پھلن تے آئی
ہو۔ حضرت یہ بیان کر کے میری طرف دیکھو نا، یوں پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر چیخ مارتے ہیں اور اپنے مرشد کو یاد کر کے کہتے ہیں، او جیوے مرشد او کامل باہو تے جے من وچ بوٹی لائی ہو۔ میرا مرشد سلامت رہے، جس نے میرے دل کے اندر اللہ کی محبت کی بوٹی لگا دی ہے، جس نے میرے دل کا رابطہ اللہ سے کرا دیا ہے، وہ میرا مرشد سلامت رہے۔ او جیوے مرشد او کامل باہو تے جے من وچ بوٹی لائی ہو۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، واز فرما رہے ہیں، اور بیان کرتے کرتے ایک دم عجیب کیفیت طاری ہوئی اور باواز بلند فرمانے لگے، واہ امداد، میں قربان جاؤں جس نے اشرف علی کو اللہ والوں کا غلام بنا دیا۔ فرماتے تھے اگر میں اللہ والے کے ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھتا شاید میں ایک بحث مباحثہ کرنے والا مولوی ہوتا۔ فرماتے ہیں یہ میرے مرشد کا کمال ہے کہ اس نے میرے دل کے اندر اللہ کی محبت کی بوٹی لگا دی اور مجھے خدا کے عاشقوں کی لائن میں لا کے کھڑا کر دیا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، واہ امداد، فرمایا یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی صحبت کا نتیجہ ہے، یہ اس کا فیض ہے۔ اس لیے تو حضرت فرماتے ہیں، او جیوے مرشد او کامل باہو تے جے من وچ بوٹی لائی ہو۔ حضرات صحابہ کرام بھی یہی فرما رہے ہیں۔ احد کے مقام کے اوپر ایک صحابی زخموں سے چور ہیں، حضور فرماتے ہیں سعد کو جا کر میرا سلام کہنا اور پوچھنا کس حال میں ہو۔ عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر کی خدمت میں میرا بھی آخری سلام عرض کرنا، اور عرض کر دینا کملی والے پیغمبر ہم تو بتوں کے پجاری تھے، آپ کی تعلیمات نے ہمیں خدا کا پجاری بنا دیا ہے، ہم تو مردار کھانے والے تھے، کملی والے پیغمبر ہم آپ پر ایمان لائے، آپ نے ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ایسی بسائی ہے، اب ہم حرام کے قریب بھی نہیں جاتے، اب ہم حلال کو اختیار کرنے والے ہیں۔ ساری باتیں بیان کر کے آخر میں عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ کی تعلیمات کا صدقہ ہے آج میدان احد کے اندر اپنی آنکھوں سے جنت کے محلات دیکھ رہے ہیں۔ او جیوے مرشد او کامل باہو تے جے من وچ بوٹی لائی ہو۔ تو میرے محترم سامعین، جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس انسان کی زندگی کا رخ ہی بدل جاتا ہے، کیونکہ اب وہ صحیح منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور اللہ پھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیتے۔ اگر نفس و شیطان کے حملوں سے مغلوب بھی ہو جائے، کبھی شیطان حملہ کر کے گناہ کرا دیتا ہے، کبھی نفس غلبہ پا کے اس سے گناہ کرا دیتا ہے، اللہ فرماتے چونکہ یہ میرا عاشق ہے، دل سے یہ مجھ سے ڈرتا ہے، دل سے میرے ساتھ تعلق رکھتا ہے، آخری وقت اللہ اس کو فتح نصیب کرتے ہیں اور اس کے سر پہ اپنی دوستی کا تاج سجا کر بڑے عزت و احترام سے اس کو جنت تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ اس کو فتح نصیب فرماتے۔ یہ میرے لیے دو دشمنوں سے جنگ کر رہا ہے، نفس سے جنگ کر رہا ہے، شیطان سے جنگ کر رہا ہے، ماحول معاشرے سے جنگ کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں اس کو آسمان سے، اور فرمایا کہ پھر آخری وقت ہم اس کو کلمہ کی اجازت دے دیتے ہیں، آخری وقت نماز میں روح نکل رہی ہے، آخری وقت سجدے میں روح نکل رہی ہے، آخری وقت عبادت کرتے ہوئے روح نکل رہی ہے، تاکہ دنیا پر بھی واضح ہو جائے یہ میرا عاشق ہے۔ ایک بزرگ نے کہا تھا نا، ان سے کسی نے کہا تم کیسے بزرگ ہو، تمہارے پاس یہ دو ٹوٹرو بھی نہیں آتے،
انہوں نے کہا ہماری بزرگی کا پتہ چلے گا جس دن ہمارا جنازہ اٹھے گا، پھر وہ ہمارے جنازے ہی فیصلہ کریں گے حق اور باطل کا، اور انہی کے جنازے پہ دیکھا تو لاکھوں دنیا آ گئی۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کسی کی بزرگی زندگی میں ظاہر کرتے ہیں، کسی کی بزرگی آخری عمر میں ظاہر کرتے ہیں، اور کسی کی بزرگی مرنے کے بعد ظاہر کرتے ہیں، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، بات دور نکل گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دو بیماریاں کافروں کی تھی کہ دین کی بات نہیں سنتے تھے اور اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ آج یہ چلتے چلتے یہ دونوں بیماریاں ہمارے اندر بھی آ گئی۔ آج ہمارے پاس دین کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے، بہت افسوس کا مقام ہے۔ آج ہم نے ساری عقل آخرت کے لیے لگا دی، دنیا کے لیے لگا دی۔ یہ عقل تو آخرت کے لیے لگانا تھی۔ اگر اپنی عقل سے ہی سوچ لیتے کم از کم ہم کیوں آئے یہاں اس جہاں میں، کیا مقصد ہے؟ صرف کو کھانا پینا تھوڑی مقصد ہے، مکان بنانا تھوڑی مقصد ہے، یہ کام تو جانور بھی کر رہے ہیں، میں تو انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں۔ ظاہر ہے جیسے میرا مقام اونچا ہے میرا مقصد بھی اونچا ہے، اور تمہارا مقصد ہے وہ آخرت کی تیاری۔ کیا مقصد ہے بھائی؟ آخرت کی تیاری۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے، آخرت کی تیاری۔ ہمارا دھیان لگ جائے ادھر، ہمارا دھیان سارا دنیا کی طرف لگا ہوا ہے، تو قیامت کے دن افسوس کریں گے کاش اپنی عقل کو تھوڑا سا بھی استعمال کیا ہوتا، تھوڑا سا بھی غور و فکر کرتے، تھوڑا سا بھی سوچتے۔ تو میرے محترم سامعین، بس میں انہی الفاظ کے اوپر بات کو سمیٹتا ہوں کہ دین کی بات سننے کا اپنے آپ کو چسکا لگاؤ، مجبور کر کے بیٹھو، چند دن سنو گے پھر چسکا لگ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ دیکھو یہ اب آپ کتنی دور دراز سے آئے، سردی کا موسم ہے، تو آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ جلدی آنے کی کوشش کیا کریں۔ دیکھو ماشاءاللہ اب کتنے آ گئے۔ تو جب بیان شروع ہوا تو یہ ایسا نہ کریں، یہ کوئی جلسہ نہیں ہے یا کوئی آدھی رات تک کا پروگرام نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد 1-1.5 گھنٹے میں ہم دعا کرا دیں، تاکہ جنہوں نے صبح کو دکان کرنی ہے، اپنے کام کاج کرنے ہیں، وہ آرام سے اپنے کام کاج کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ بیان اتنا لمبا ہو، ساری رات آپ جاگتے رہیں، فجر کی نماز قضا ہو جائے اور آئندہ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ تو اس لیے آپ حضرات سے بھی گزارش ہے جلدی آنے کی کوشش کیا کریں، کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو دین کی بات سننے کا ٹائم نکالیں، روزانہ کی بنیاد پر کسی عالم سے رابطہ کریں۔ چلو جا نہیں سکتے، فون کے اوپر کوئی مسئلہ ہے جی، اپنے زندگی کے معاملات ٹھیک کر لیں۔ کوئی بات دل میں پیدا ہوئی ہے کسی عالم سے پوچھ لیں، کاروبار کر رہے ہیں کسی عالم سے پوچھ لیں۔ آپ جب پوچھیں گے تو یہ اللہ کی محبت بول رہی ہے، یہ اللہ کا تعلق بول رہا ہے، اسی لیے تو آپ نہیں یہ کرنا چاہتے کہیں مولا ناراض نہ ہو جائے۔ یہی تو خدا کے تعلق کی نشانی ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا نا، جس کے پاس پیسے ہیں پیسے بولتے ہیں، تو جس کے پاس ایمان ہے ایمان بھی تو بولنا چاہیے نا۔ جس کے پاس اللہ کی محبت ہے بولنی چاہیے، اللہ کا تعلق بولنا چاہیے۔ اور کیسے بولے گا؟ جب آپ جائز ناجائز پوچھتے ہیں، حلال و حرام پوچھتے ہیں، یہ خدا کا تعلق بول رہا ہے، یہ اللہ کی محبت بول رہی ہے، اللہ کا ڈر بول رہا ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا موجود ہے، اسی لیے تو پوچھ رہا ہے یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر جائز ہے تو کر لوں گا، ناجائز ہے تو چھوڑ دوں گا، کیونکہ مولا کو جا کے میں نے کیا منہ دکھانا ہے۔ تو یہی تو خدا کی محبت بول رہی ہے۔ اور اگر تم اندھا دھن لگے ہوئے ہو، چھوڑو جی چھوڑو، ساری دنیا لگی ہے، وہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے چھوڑو، پھر اس کا مطلب یہ ہے مولا سے تعلق بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ تو میرے محترم سامعین، دین کی بات سننے کے لیے ٹائم نکالیں ہر روز کی بنیاد پر، اور اسی طرح جمعہ پڑھنے جاتے ہیں وہاں پر جائیں جہاں سے آپ کو کچھ مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں۔ جہاں پر خالی وقت گزاری ہے تو جمعہ تو آپ کا ادا ہو جائے گا، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اگر آپ سیکھنے کی نیت سے اس جگہ پہ جائیں، چاہے وہ کچھ بھی سکھائے، اللہ کی محبت سکھا دے، حضور کی محبت سکھا دے، حضرات صحابہ کرام کا تقدس آپ کو سکھا دے، ہیں جی قرآن کا عظمت اس کی سکھا، کوئی بات آپ کو سکھا دے، ایسی جگہ پہ آپ جائیں تاکہ سیکھنے والوں میں بھی آپ کا نام آ جائے۔ اور اس کے بعد اپنی عقل سے بھی کچھ سوچو کہ ہم یہاں آئے ہیں اپنے مولا کو راضی کر کے جانا ہے۔ اور یہ بھی بات آپ سن لیں، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے نا، وہ جتنی بھی کوشش کرے گا اللہ اس کی کوشش کو قبول کر کے اس سے راضی ہو جائے گا۔ پکی ٹھکی بات ہے۔ آپ تو کہتے ہیں جناب فلانے کو فلاں منانے گیا وہ نہیں مانا ہے، آج کل جیسے ہمارے سیاستدان مناتے پھرتے ہیں نا، جتنی پرانی فوتگیاں ہو گئی ان کے افسوس کر رہے ہیں، جتنے جو 3 سال پہلے بیمار ہوئے تھے ان کی بیمار پرسی کر رہے ہیں، ووٹوں کے لیے منا رہے ہیں نہیں منا رہے، ایک ایک کی منت سماجت کر رہے ہیں۔ کو مانتا ہے چلو جی چلو اب آ گئے ہو 5 سال کے بعد منہ اٹھا کے، ہیں جی کو مانتا ہے کو نہیں مانتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہوں جو مجھے منانے کے لیے قدم اٹھائے گا، میں پہلے یقین دلاتا ہوں تیرے قدم اٹھانے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں کوئی بھی دیر نہیں۔
اور اللہ جب بندے سے راضی ہوتے ہیں نا، بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر فرماتے ہیں فلاں بندے سے آج سے میری صلح ہو گئی ہے، وہ تو اتنا مہربان ہے۔ تو میرے محترم سامعین، مولا کو راضی کرنے کا اندر سے جذبہ تو پیدا کرو۔ تو فرمایا جس نے بھی مجھے راضی کرنے کی کوشش کی، اللہ فرماتے وہ ناکام ہوا ہی نہیں، میں اپنے بندے سے راضی ہو گیا۔ تو میرے محترم سامعین، ساری عقل دنیا کمانے کے لیے نہ لگاؤ، کچھ دین کے لیے بھی لگاؤ، آخرت کے لیے بھی لگاؤ۔ تو فرمایا یہ دو بیماریاں کافروں کے اندر جس کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے، تم ان دو بیماریوں سے باہر نکلو۔ اور آگے فرمایا اللہ فرماتے جو ایمان والے ہیں نا وہ مجھ سے ڈرتے ہیں، ہاں یہ ان کی شان ہے، یخشون ربہم بالغیب، فرمایا بن دیکھے ہی ڈرتے ہیں، مجھے دیکھا نہیں لیکن ڈرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ جو ان کا ڈرنا ہے نا یہی ان کا جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا، یہ جو اللہ سے ڈرنا ہے یہی ان کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا، اور فرمایا اجر عظیم کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ خوف خدا بذات خود ایک عبادت ہے، اللہ کی محبت بذات خود ایک عبادت ہے، اللہ کا تعلق بذات خود ایک عبادت ہے۔ بس ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، انتقال تو سب کا ہوتا ہے لیکن وصال کسی کسی کا ہوتا ہے، کیا فرق ہے؟ انتقال کا معنی منتقل ہونا، کافر کا بھی ہوتا ہے، مسلمان کا بھی ہوتا ہے، لیکن وصال تو پھر محبوب کا محبوب کے ساتھ ہے، کیونکہ بیچ میں ایک پل ہے موت، اور اس پل کو عبور کرنا ہے تو پھر جا کے اپنے مولا سے مل جانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے، مسکرا رہے ہیں، کسی نے پوچھا کیا یہ مسکراہٹ ہے؟ فرمایا دوستوں سے بچھڑے بہت سال ہو گئے ہیں، بس ادھر موت کا جام پیوں گا اور ادھر یاروں کی محفل میں پہنچ جاؤں گا، یہ ہے وصال۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو جب مولا سے محبت ہوگی، حدیث مبارکہ میں ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تشریف فرما تھی، حضور نے فرمایا جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں، اور جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ فرماتے ہیں میں بھی نہیں اس سے ملنا چاہتا۔ تو اما جان نے عرض کیا اللہ کے محبوب موت تو سب ہر ایک اس کو ناپسند کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اے بنت صدیق ایسا نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو، فرمایا بات یہ ہے کہ جو اللہ کی ملاقات چاہتا ہے کہ خدا کے سامنے جب میں جاؤں میرا مولا مجھ سے خوش ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں میں بھی ایسے بندوں کی ملاقات چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔